یہ فون کا مائک لو، اس کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی بات سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذریعہ بنی تو ہمارے بزرگان دین اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں بھی توفیق دیا، ہمیں بھی استعمال کر دی۔ یہ مائک کے ذریعے سے بہت سارے لوگ بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ لوگ اللہ کے راستے میں ہو، کتنے دن ہو گئے آج کو؟ 2 ہفتے ہو گئے۔ اللہ آپ کے اس وقت لگانے کو بہت قبول فرما لے۔ آج جمعہ ہے نا، جمعہ کے اثر سے متعلق ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں۔ دعوت کے ساتھی کو عملوں کی قیمت کی قدر ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں احتساب، اسے کہتے ہیں احتساب۔ جی، یہ دعوت کی محنت کیا ہے بولے تو پوری انسانیت کو عمل کی قیمت بتانا۔ اس وقت میں پوری دنیا چیزوں کی قیمت کے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن یہ دعوت کی جو محنت ہے یہ عملوں کی قیمت بتانے والی محنت ہے، عملوں کی قیمت بتانے والی محنت ہے۔ کوئی بھی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے تو اس کے تعریف کے لیے، اس کے انٹروڈکشن کے لیے اور اس کے لیے اس کے تعارف میں اور اس کو پھیلانے کے لیے مستقل ایک محنت کرتی ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ مستقل ایک محنت کرتی ہے، ایڈورٹائز کی ایک محنت رہتی ہے۔ اس محنت سے لوگوں کے دل نرم ہوتے اور لوگ اس کی طرف جاتے، لوگ اس کی طرف جاتے۔ لیکن میرے عزیزو، وہ چیزوں کا ایڈورٹائزمنٹ ہے، وہ محنت چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، سامان کا ایڈورٹائزمنٹ ہے، لیکن یہ جو دعوت کی محنت ہے وہ ایمان کا ایڈورٹائزمنٹ ہے، اعمال کا ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ اعمال کا تعارف کرانا، اعمال کی قیمت بتانا، اعمال کا فائدہ بتانا، کون سا عمل کرنے سے کیا ملتا، یہ چیزیں بتانا، یہ اس دعوت کی محنت کا خلاصہ۔ جب ہم اللہ کے راستے میں ہوں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر ایک عمل کی قیمت کو جانیں، ہر ایک عمل کی کیا جانے بولو، قیمت کو جانیں۔ جی، اس میں سے ایک عمل کے سلسلے میں میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ پابند بنیے انشاءاللہ۔ دعوت کا کام پابندی والا ہے، مہینے میں ایک بار 3 دن، یہ پابندی سکھانے کے لیے ہے۔ سال میں ایک بار وقت لگانا اپنے وقت پر، یہ پابندی سکھانے کے لیے ہے۔ مرکز کی حاضری، یہ پابندی سکھانے کے لیے ہے۔ جی، دعوت کے جتنے اعمال ہیں وہ انسان کو پابند بناتی ہے۔ جو اس میں پابندی کرتا وہ آگے بڑھتا، جو پابندی نہیں کرتا وہ بچھڑ جاتا رہتا۔ کیا کرتا رہتا بولو؟ جس طرح سے کلاس میں سبق ہوتے ہیں، مدرسے میں درس ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تبلیغ میں یہ اعمال ہوتے ہیں، اعمال دعوت۔ یہ ایک عمل بھی چھوٹ گیا
تو پھر آدمی کام کی بصیرت سے محروم ہوتا رہتا، کام کی بصیرت سے کیا ہوتا رہتا؟ محروم ہوتا رہتا۔ جی اگر ایک سبق اگر کسی کا چھوٹ گیا تو 40 دن اس کی برکت ختم ہو جاتی، 40 دن اس کے سبق کی کیا ختم ہوتی؟ برکت ختم ہوتی۔ 1 مہینہ اگر 3 دن نہیں لگے تو میرے عزیزوں پھر دائی کی وہ سطح آ ہی نہیں سکتی اوپر تک، جس سطح پر وہ جو چل رہا ہے وہ سطح پر دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ جو کمی واقع ہو گئی اب قیامت تک کے لیے کمی واقع ہو گئی، اللہ ماشاء اللہ، اللہ جسے توفیق دے دے وہ آگے بڑھ سکتا، ورنہ تو کہ ایک درجہ گر جانے پر بھی بس گرتا ہی چلا جائے گا، گرتا ہی چلا جائے گا۔ جی تو میرے عزیزو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا، اعمال دعوت، یہ انسان کو اور مومن کو پابند بنا دے۔ یہ سارے عمل پابند بننے کے لیے ہے، کوئی بھی عمل چھوڑنا نہیں ہے، ہر عمل کو ہمیں کرتے کرتے جانا ہے۔ ایک بار اگر ایک عمل میں آ گیا تو اس عمل کو کبھی ترک نہیں کرنا۔ تو اسی طرح کا ایک عمل میرے عزیزوں جو جمعے کے اثر سے متعلق ہے، اور بہت کم لوگ اس کو جو ہے کہ پابندی کرتے ہیں، اور عام طور پر جماعت میں رہتے وقت میں بھی اور اس کی پابندی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے۔ جی لیکن ایسے اعمال کی قدر ہم لوگوں کو ہونا چاہیے۔ وہ عمل کیا ہے بولتے میرے عزیزو؟ اللہم، بولو سب لوگ، اللہم صلی علی محمدن نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جی یہ چھوٹا سا درود ہے، یہ درود شریف ہے۔ جی اللہم صلی علی محمدن نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ چھوٹا سا درود ہے۔ جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کے اگر کوئی 80 مرتبہ اس کو پڑھ لے گا، 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ کتنے سال کے گناہ معاف ہوں گے بھائی؟ 80 سال تو ہماری عمر بھی نہیں ہوگی، 80 سال تو ہماری عمر بھی نہیں ہوگی۔ اگر ایک بار کا پڑھا ہوا بھی، جیسے ہر جمعہ میں ہم پڑھیں گے، اگر ہر جمعہ میں ہم پڑھیں گے، ایک سال میں 50 پر 4 جمعے آتے، تقریباً 50 پر 3، 50 پر 4 یا 50 پر 5 جمعے آتے ایک برس کے اندر۔ جی میرے عزیزو، ایک جمعہ بھی اگر قبول ہو گیا بول لو، کتنے سال کے گناہ معاف ہوتے بھائی؟ 80 سال کے۔ اس میں ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا، اس میں ٹائم بھی 80 بار پڑھنے میں 10 منٹ بھی نہیں لگتا، 80 بار پڑھنے میں 10 منٹ بھی لگتا۔ اگر روزانہ یعنی کہ ہر جمعہ کو پڑھنے کا اگر کوئی آدمی معمول بنا لیں گا تو 1-2 بار پڑھنے کے بعد 6-7 منٹ میں ان پورا کر لیتا۔ کتنے منٹ میں بولو؟ 6-7 منٹ میں انہیں معمول کیا کر لیتا؟ پورا کر لیتا۔ عصر کی نماز پڑھ کے جس جگہ بیٹھا ہے جمعے کے دن، اسی جگہ پر بیٹھ کے یہ عمل کو کتنی بار پڑھنا؟ 80 بار پڑھنا۔ یہ ہے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب بتائیے یہ قیمت یہ کہاں ملے گی؟ یہ قیمت کہاں ملے گی؟ اور اس کا عمل کرنے کا موقع کہاں ملے گا؟ عمل کرنے کا موقع کہاں ملے گا؟ ہمیں گشت کرنا ہے، 5 منٹ کے بعد کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں دین کی بات کرنا ہے، 5 منٹ بعد کریں گے، 5 منٹ کے بعد کریں گے۔ اگر جو ساتھی بیٹھ کو پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے اور باقی ساتھی اور جو جس کی بات طے ہوئی ہے انہاں کے آدمیوں کو جوڑ لیتا رہے گا، آدمی پورا جڑنے تک وہ ساتھی پڑھ کے فارغ ہو کے آ سکتا، وہ ساتھی پڑھ کے فارغ ہو کے آ سکتا۔ میرے عزیزو، پڑھنا اگر سمجھے تو کوئی چیز بھی رکا نہیں سکتی، وہ پڑھنا اگر چاہے تو وہ چیز کوئی رکا نہیں سکتی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جس وقت میں جیل میں ڈالے تھے، کس میں؟
जेल में डाले थे जी। बहुत बड़े मुहद्दिस और वक्त के इमाम, उनसे पढ़ने वाले शागिर्द ऐसे भी थे बेचारे, तो हज़रत से जाके बात कर लिए कि हज़रत मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ हदीस। ने कहा भाई मेरे को तो जेल में डालें, अब आके तुम्हें मेरे से मिलेंगे तो तुम्हारे को भी जेल में डालती। बोले कि नहीं, कि एक तरतीब से पढ़ूंगा मैं तुम्हारे पास। मैंने कहा कैसे? कि मैं भिखारी बन के रोज़ाना आपके पास, मतलब इस तरह से आपके जेल के ऊपर से गुजरूंगा। भिखारी बन के कैसे गुजरूंगा? हाँ, जेल के सामने से गुजरूंगा। तो उस वक्त में जो है मैं आके सवाल करूंगा और तुम मुझे कुछ डालने के लिए आ जाना। उस डालने के दरमियान में एक दो हदीस मुझे बता के जाते रहे। एक दो हदीस मेरे को क्या करना बोलो? बता के जाते रहना। मेरे अजीज़ों, 1.5 साल तक उन्होंने रोज़ आना, इसी तरीके से भिखारी बन के आना और एक एक हदीस, दो दो हदीस पढ़ना, और उन लिखी हुई, उस पढ़ी हुई हदीसों की अलग से किताब बन के। जेल में पढ़े सो, उन्होंने पढ़े सो, इन्होंने भिखारी बन को पढ़े सो, क्या है बोलो, उसकी एक किताब बन को है। साल 1.5 साल में जो हदीसें उन्होंने जमा करें। मेरे अजीज़ों, अगर कोई पढ़ने वाला होता है ना, तो वो किसी तरह से भी पढ़ता, किसी तरह से भी पढ़ता। अगर नहीं पढ़ना बोले तो कौन पढ़ाती बोले उससे? नहीं पढ़ना बोले तो कोई नहीं पढ़ा सकते जी। अगर आदमी पढ़ना बोले तो जुम्मे के दिन असर की नमाज़ पढ़ के दुकान को जाने का है, 5 मिनट में क्या हो जाता। अब तो फ़िलहाल जमात में है, लेकिन जब घर चले जाएंगे तो घर में कैसा रहता? कोई दुकान का काम रहता, कोई खेत का काम रहता, कोई ज़रूरत का काम रहता। बस उस काम को 5 मिनट के लिए देर करना, बस कितने मिनट के लिए बोलो? 5 मिनट के लिए। और कितना सस्ता सौदा है। अल्लाह ताला क्या करेंगे बोलो? कितने साल के गुनाह? 80 साल के गुनाह माफ़ करेंगे। मेरे अजीज़ों, पता नहीं किस अमल को हम अल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह ताला और हमारे लिए उसकी मग़फ़िरत का सामान करेंगे। और वैसे भी दरूद पढ़ना और ऐसी बड़ी और फजीलत की चीज़ है, और जिसके फ़ज़ाइल आप लोग सुनते रहते हैं। मौके पर एक बात याद आ गई, मैं बताता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी, ये जो है क्या बोलते हैं, उनके ऊपर जो नाजिल हुई थी किताब तौरात, वो किताब का नुस्खा निकाल कर पढ़ रहा था मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का आदमी। तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र था। किसका ज़िक्र था बोलो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र था जी। लेकिन मेरे अजीज़ों, कि वो जब वो तौरात खोल कर पढ़ रहा था और उसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आया, तो उसने सोचा, ओहो, आखिरी नबी मोहम्मद नाम के इतने फजीलत वाले नबी हैं, उनकी ख़बर तौरात में दी जा रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, क्या बोले भाई? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, उनके ऊपर क्या हो? दरूद नाजिल हो। उनके ऊपर क्या नाजिल हो? दरूद नाजिल हो। तो उस वक्त में सबसे छोटा दरूद वही है। सबसे छोटा दरूद क्या है? सल्ली अला। सबसे छोटा दरूद क्या है बोलो? सल्ली अला जी। मेरे अजीज़ों, उनके सिलसिले में वाक़ियात में ये बात लिखी हुई है, अल्लाह में क़दर की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जब क़यामत के मैदान में होंगे, उस वक्त में वो जो बंदा है ना, जिसने एक बार वो छोटा सा दरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उसे कहेंगे इसके पूरे गुनाह माफ़ करो। तो फरिश्ते बोलेंगे इसकी कोई नेकी नहीं अल्लाह, इसे कई को माफ़ करती हैं तुम्हें, इसकी कोई नेकी नहीं है। तो अल्लाह ताला बोलेंगे ये इसकी एक नेकी मेरे पास है, उसने मेरे नबी पर क्या पढ़ा है? दरूद पढ़ा है। मेरे नबी पर क्या पढ़ा है? दरूद पढ़ा है। फिर बोलेंगे अल्लाह ताला कि इसको मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल करो। क्या बोलेंगे उसको? मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस में दाखिल शामिल करो? उम्मत में शामिल करो।
میرے عزیزو، جس وقت میں ہمارے استاد مفتی انوار الحق صاحب یہ بات بولے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ میرے عزیزو، پچھلے امتوں کے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نبی پر سب سے چھوٹا درود صلی اللہ اللہم صلی اللہ اتنا درود بھی پڑھ لیا آخری نبی سمجھ کر، تو میرے عزیزو اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ پوری زندگی کے گناہ معاف فرما کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمول فرما رہے ہیں۔ ہم کیسے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ نے پیدا ہی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرمایا۔ کون سی امت میں فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرمایا، اور اس امت میں پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ یہ دعوت والا مبارک کام دیا، اور یہ ایسا کام ہے عملوں کی قیمت بتانے والا۔ یہ جو لوگ دنیا میں جو ہے مسجدوں سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، دین اسلام سے دور ہیں، یہ کس لیے دور ہیں؟ انہیں سامان کی قیمت معلوم ہے، ایمان کی قیمت معلوم نہیں۔ کس کی قیمت معلوم ہے ان کو؟ سامان کی قیمت معلوم ہے اور ایمان کی قیمت اس لیے دور ہے۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے نا، اگر ان کو معلوم ہو جائے تو میرے عزیزو وہ بھی ہماری طرح آج اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح کیا ہوں گے؟ اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو کام ہے نا دعوت والا کام، یہ عملوں کی قیمت بتانے والا کام ہے، اور عملوں پر جمنے والا کام ہے، اور عملوں پر جمانے والا کام ہے، عملوں پر جمانے والا کام ہے۔ تو جمو گے سبھی انشاءاللہ؟ تو جمانے کی بھی کوشش کرو گے؟ تو میرے عزیزو، اللہ نے یہ جو کام دے کر ہمارے درجے کو بہت بڑھا دیا ہے، سچی نیت کرو انشاءاللہ موت تک ہم دعوت کا کام نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور موت تک جو عمل ابھی میں بتایا ہوں درود شریف کا جو ہے موت تک نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ بھائی درود تو ویسے بھی بہت بڑی چیز ہے، درود پڑھنے کی توفیق ملنا بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے کہ دہلی کے جو ہے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے محدث، ہندوستان میں حدیث کا علم لانے والے ان کے خاندان کے ابھی ایک مولانا زندہ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے میرے خاندان کو جو کچھ دیا وہ درود کی برکت سے دیا۔ کس کی برکت سے دیا؟ ہاں، ان کے ابا بھی مولانا، انہوں بھی مولانا، ان کے سب بیٹے مولانا، ان کے پوترے مولانا، یعنی کہ سب لوگ جو ہیں دینی خاندان اور علمی خاندان، اس خاندان کی وجہ سے آج ہم سب مسلمان ہیں انڈیا میں، ان کے خاندان کی وجہ سے ہم سب لوگ کیا ہیں آج ہندوستان میں مسلمان ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 400 سال پہلے گزرے ہیں، 350 یا 400 سال پہلے ان کی تاریخ۔ تو میرے عزیزو کہ درود شریف سے اللہ کسی کو محروم نہیں کرتے، اور ہم دعوت کے ساتھیوں کو تو سچی محبت کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، اور یہ جمعے کے دن عصر کے بعد والا عمل یہ بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے، اس لیے آپ سب لوگ انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال کتاب لکھنے والے، ان کی خانقاہ میں ہر تھام کو یہ درود لکھا ہوا رہتا ہے، ہر تھام کو یہ درود لکھا ہوا رہتا ہے کہ جمعے کے دن کیا کرنا، یہ درود شریف ہر مسلمان پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان پڑھنا چاہیے۔ میرے عزیزو، یہ درود شریف سے اللہ ہمارے 80 سال کے گناہ معاف کریں گے۔ دعوت کا ساتھی کسی عمل کو ہلکا یا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ دعوت کا کام کا مقصد ہی یہی ہے کہ عملوں کی قیمت کو جان کر اس پر عمل کرنا، اور پوری امت کو عملوں کی قیمت بتانا۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی ہمیں مدیگیرا کے پاس اگرہ حرم جانے کا ہے، وہاں پر ہمارے حلقے کی جماعت ہے اور اس کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں،
اب اثر سوچے تھے ہم یہاں پڑھیں گے، چلو آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہو گئی اور کچھ بات بھی ہو گئی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ پھر جس کو یہ درود نہیں آتا وہ لکھ لے کے بھی اگر ایک آدھ بار آپ ٹرائی کریں گے تو آ جائے گا، اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کریو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی مختصر دعا بھی کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ اس پوری جماعت کو قبول فرما، جماعت کے ہر ساتھی کو قبول فرما، ہم سب کی اصلاح فرما، ہماری بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کے ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ آج ہونے والے جوڑ کو بھی بے انتہا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔